عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوری پیدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ 3.5 سال سیم پیج کا راگ اتنی دفعہ لاپا تھا عمران خان نے، شیخ رشید نے، اور جتنے ان کے وزیر تھے سارے ایک ہی سیم پیج سیم پیج سیم پیج. ہم ان کو کہتے تھے کہ اتنی دفعہ مت کہیں، آپ فوج کے لیے بھی تنازعات پیدا کر رہے ہیں، آپ کے غلط کاموں کا بوجھ فوج کے اوپر بھی پڑتا ہے. گالی صرف عمران کو نہیں تھی پڑتی اپوزیشن سے، فوج کے اوپر بھی الزامات آتے تھے. لڑائی کس بات سے شروع ہوئی وہ آپ کو میں ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں عمران خان کی، دکھائیے گا جی. مجھے یہ پتا چل گیا تھا ایک یہ افغانستان کے اندر، میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے آئی ایس آئی کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے. جولائی سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا، میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. عوام کا پریشر آنا چاہیے ان اداروں کے اوپر کہ آپ نے یہ جو کرمنلز ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اب ان کو پکڑیں. عوام کا دباؤ آنا چاہیے ان اداروں کے اوپر جنہوں نے یہ کرمنلز بٹھا دیے ہیں ہمارے اوپر. اور میں کیا چاہتا تھا، انٹیلیجنس چیف کو ابھی چینج نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ڈی جی آئی کی تعیناتی کے اوپر. اب وہ کہتے ہیں کہ میرٹ بیس، ابھی اجاز الحق صاحب سے میں سٹارٹ کروں گا، انہوں نے جملہ بولا کہ میرٹ کے اوپر آنا چاہیے. تو اجاز الحق صاحب جو میجر جنرل یا لیفٹنٹ جنرل اوپر آتے ہیں وہ میرٹ کے بغیر آتے ہیں. شہباز شریف، نواز شریف ان کی سفارش کرتے ہیں رات کو کہ ان کو میجر جنرل لگا دو یا لیفٹنٹ جنرل لگا دو، تو لگ جاتے ہیں ایسے. دیکھیں یہ کوشچن جو ہے نا یہ کہ یہ 35 سال سروس کر کے یو ہیو ٹو گو تھرو دا مل ٹو گیٹ دیر، تو اس میں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ جو ابھی آپ نے سنائی ہے آخری والی بات کہ میں یہ کہتا تھا کہ ابھی اس کو نہ چینج کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں کو لگا دیں. یہ آپ ذرا ماضی کے اندر جا کے جنرل کلو سے شروع کریں، لگوایا، پھر جنرل جاوید کو لگایا، پھر اس کے بعد ضیاء الدین بٹ کو لگایا. بٹ صاحب، جتنی جنرل ضیاء الدین بٹ سب سے موسٹ کنٹروورشل ڈیسیژن تھا. تو جنرل ضیاء الدین بٹ کے بعد انجام کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو وائی ٹو ٹیک سچ این ایکشن جس کا آپ برداشت نہیں کر سکتے بوجھ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی غلطیاں ہوتی ہیں حکمرانوں کی، جو ادھر کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا بندہ لگا لوں گا تو میرا سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ انسٹیٹیوشن ہے. یہ میں نے نواز شریف صاحب کو بھی آخری دنوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے معاملات فوج کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، آپ ان کو سیدھا کر سکتے ہیں. آج آپ کی زبانی اگر میں سن لوں، آج آپ کی زبانی میں ایک جملہ سن لوں، بڑا تاریخی جملہ، جب آپ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جہاز میں واپس آ رہے تھے اور نواز شریف ان دنوں ان کے کور کمانڈرز کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، ٹی پی کو ہٹا دیا گیا تھا، ایک اور کور کمانڈرز کو ہٹانے کی خبر تھی، تو جنرل مشرف نے راستے میں جہاز میں آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ ہی کی زبانی سن لو. چلیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بات جب انہوں نے کی تھی تو اس کے بعد میری 55 منٹ 1-to-1 میٹنگ ہوئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ C-130 کی کاکپٹ میں بیٹھ کر. یہ جملہ سننے کے بعد، کیونکہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین گزر گئی تھی، تو وہ ٹرانسفر ہوئی تھی. جملہ کیا تھا پہلے جملہ بتائیے. ایک کور کمانڈر جی جملہ یہ تھا کہ I hope they will stop interfering with my commanders. I hope they stop interfering with my commanders. اور کور کمانڈر منگلا کو انہوں نے پوسٹ آؤٹ کر دیا تھا. انہوں نے پوسٹ آؤٹ کیا تھا. میں نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیوں پوسٹ آؤٹ ہو گئے؟ یہ تو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے، 4 مہینے ہوئے تھے وہاں گئے ہوئے، تو اتنی جلدی کیوں ان کو واپس لے آیا؟ حالانکہ ہمارے ساتھ وہ گولف وغیرہ کھیلا کرتے تھے. تو یہ ابرپٹلی ان کے منہ سے نکلا تھا. مطلب I don't think he was going to say that. کیونکہ تو نواز شریف کا کیا جواب تھا جب آپ نے نواز شریف کو سمجھایا؟ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا، لیکن 55 منٹس جو ہے میں ان کو یہ کہتا رہا تھا کہ آپ کے معاملات خراب ہیں. اور میں نے جنرل ضیاء الحق کی تعیناتی سے لے کر اور آخر تک ان کو سارے میں نے معاملات بتائے تھے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں کرتا، کلیکٹیو ڈیسیژن. تو جواب کیا تھا نواز شریف کا؟ آپ کے معاملات خراب ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر لیں. نواز شریف کا جواب یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیبنٹ میں کون سا سلاٹ لینا ہے،
یہ فوج کے معاملات میں خود ٹھیک کر لوں گا. ویری گڈ. لیکن میں ان کو اینڈ تک یہی بتاتا ایک رہا تھا ویری بریفلی ایک لائن میں سر ایک لائن میں جب آپ عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے آپ نے 10-12 میٹنگز کی ہوں گی عمران خان سے اس کو سمجھانے کی خاطر کہ فوج سے لڑائی بلا وجہ کی مت لو, تو عمران خان نے بھی کوئی ایسی بات کی کہ اجاز الحق بتاؤ پی ٹی آئی میں کون سی پوزیشن لینی ہے, کہ انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی آپ سے؟ نہیں, انہوں نے وہ تو مجھے تو ویسے کہا تھا کہ جوائن کر لو, لیکن اس وجہ سے نہیں کہا تھا میں نے ان کو جوائن کر لو, 5 مارچ یہ سے بات ہوئی نا, یہ ہمارے لیڈرشپ کا نا ایک پرابلم ہے. چھوڑیں سر آپ ڈاکٹر مصدق ملک سے بھی پوچھ لیں, میں اپنے لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ریڈ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ زیادہ فرق نہیں ہے اس میں.